अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग हानिया अरशद। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ ताइफ की उन वादियों में जहाँ हमारे नबी ने अपने बचपन के कुछ साल गुजारे हैं, और इसके साथ साथ ताइफ का वो दर्दनाक नाखुशगवार वाकया भी है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ वो तमाम मुकामी जगह को मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ताइफ का ये सफर, और वीडियो को इन तक जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जिन्हें ताइफ का वाकया नहीं पता हो वो भी इस वीडियो के जरिए जान लें। वैसे दोस्तों सफर थोड़ा लंबा है और हम लोग जिद्दा से मक्का रोड होते हुए ताइफ की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता चलूंगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस रोड के साइड पे लोग अपने कार में जमजम पानी का बॉटल बेच रहे हैं। ये 5 लीटर का बॉटल है जो कि ये लोग 15 रियाल में बेच रहे हैं। वैसे तो ये सुपरमार्केट लुलू और हाइपर पांडा में 5 रियाल करके मिलता है, लेकिन ये लोग जो है इस धूप में और इतने दूर रास्ते में ये लोग बेच रहे हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ताइफ का वो खूबसूरत नज़ारा जिसे देख करके आप सभी लोगों का ताइफ आने का मन जरूर करेगा। एक्चुअल में ताइफ पहाड़ी इलाके में बसे हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसके बारे में हदीस में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे नबी के साथ जो वाकया हुआ था उस वक्त जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप हुक्म करें कि मैं ये 2 पहाड़ उठा करके इस तरह से जोड़ दूं कि ये लोग बीच में चक्की की तरह पीस जाएं, लेकिन हमारे नबी ने ऐसा करने से मना फरमा दिया। तो अब मैं आप लोगों को ताइफ का वो कंप्लीट वाकया बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाएं। जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ताइफ के सफर में निकले और इरादा किया कि वहाँ के लोगों में दीन और इस्लाम की बातें फैलाई जाए। इस्लाम की दावत देने पर ताइफ के मुशरिकीन लोगों ने हमारे नबी को पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया। इतना पत्थर मारा कि हमारे नबी सर से लेके पैर तक पूरे खूने खून हो गए। इतना खून निकला कि मेरे नबी का जूता पैर से सट गया और मेरे नबी बेहोश होकर के वहाँ गिर गए। तो उतने में ही उनके गुलाम ज़ैद इब्न हारिस मेरे नबी को अपने कंधे में उठाकर दौड़ लगाई, और दौड़ लगाकर सामने में एक बाग था वहाँ ले जा करके एक अंगूर के बेल के नीचे पनाह ली, और वो बाग उतबा बिन रबिया का था। उतबा बिन रबिया जो सबसे बड़ा दुश्मन, जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का चीफ था, लेकिन हमारे नबी को इस हालत में देखकर उसका भी दिल पिघल गया और जल्दी जल्दी उसने प्लेट पे अपने बाग के अंगूर सजाए और अंगूर लेकर के नबी के पास जाने लगा, लेकिन शर्म से वो जा ना सका और अपने गुलाम अद्दास से कहा कि अद्दास ये लो, ले जा करके वो शख्स जो उस बेल के नीचे बैठा है उसे ले जा करके दे दो और कहना कि रिश्तेदारी की कसम ये अंगूर रद्द ना करना। जब अद्दास ने हमारे नबी को अंगूर पेश किया तो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक अंगूर खाए। तो अद्दास ने कहा ये लफ्ज तो लोग यहाँ नहीं बोलते। तो हमारे नबी ने कहा तू कहाँ का है? तो उसने कहा कि मैं नीनुआ का हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे भाई यूनुस के शहर का। तो अद्दास ने कहा वमा अदराका मा यूनुस, आपको यूनुस अलैहिस्सलाम का कैसे पता? तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास ने फौरन कलमा पढ़ लिए और हमारे नबी पर ईमान ले आया। उस वक्त हमारे नबी ने अल्लाह से जो दुआ की वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك
أو ينزل علي عذابك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ یہ دعا کرنا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم سے حاضر ہو گئے اور فرمایا: یا رسول اللہ، حکم فرمائیے کہ ابھی میں یہ دونوں پہاڑ اٹھا کر کے ایسے جوڑ دوں کہ یہاں موجود تمام لوگ اس کے بیچ میں چکی کی طرح پیس جائیں۔ لیکن نبی رحمت نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ نہ صحیح، ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی۔ ہمارے پیارے نبی جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، وہ کیسے کسی کے لیے عذاب مانگ سکتے ہیں؟ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ یہاں موجود طائف کا ہر ایک بچہ مسلمان ہے، اور نہ کہ صرف طائف میں بلکہ پوری دنیا میں آج مسلمان موجود ہے۔ تو یہ تھا طائف کا وہ واقعہ جس نے نبی کو بہت تکلیف دی اور ان کی امت کو بھی آج تک تکلیف دیتی ہے۔ لیکن یہ وہی شہر ہے جہاں ان کے بچپن کا کچھ خوبصورت سال گزرا تھا۔ شہر طائف کا ایک اور مشہور واقعہ ہے ہمارے نبی کے بچپن کا، جب ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی، اس کے بعد سید حلیمہ ہمارے نبی کو لے کر کے طائف شہر آ گئی اپنے گاؤں۔ اس وقت ہماری نبی کی عمر صرف 4 سال کی تھی، اور ہمارے نبی سید حلیمہ کے ساتھ رہتے تھے، وہاں پہ بکریاں چراتے تھے، اور انہوں نے ہمارے نبی کو بچپن میں اپنا دودھ بھی پلایا۔ ایک روز جب ہمارے نبی بکریاں لے کر کے صحرے میں بکریاں چرانے گئے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ جب ہمارے نبی بکریاں چرا رہے تھے، وہاں پہ 2 شخص آئے جنہوں نے ہمارے نبی کو لیٹایا اور ان کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کا دل نکالا، اور دل کو نکال کر کے دھویا اور صاف کر کے ان کے دل کو واپس سے سینے مبارک میں لگا کر کے اور اسے واپس سے جوڑ دیا۔ وہ 2 شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بھیجے گئے 2 فرشتے تھے، اور اس طرح سے ہمارے نبی کے دل سے وہ کالا داغ کو صاف کر دیا گیا۔ ہم سبھی انسانوں کے دل میں ایک کالا داغ ہوتا ہے جہاں پہ شیطان رہتا ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں برے خیالات پیدا کرتا ہے اور ہمیں غلط کاموں کے طرف آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے قدرت سے ہمارے نبی کے دل کو اس طرح سے صاف کر دیا کہ شیطان کسی بھی طرح سے ہمارے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ہم سبھی انسانوں کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جسے ہم راہ کہتے ہیں، اس کا کام ہے کہ ہمیں برائی کی طرف آگے کرنا اور ہمیں جہنم میں لے کر کے جانا۔ لیکن نبی کے ہمراہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ مومن بن گیا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کے بچپن کے طائف کا وہ خوبصورت واقعہ جسے میں نے شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ طائف کے کچھ پرسنل مومنٹ شیئر کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخی جگہوں کے زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے اس پارک میں، کیونکہ ہانیہ کافی تھک چکی ہے اور اسے تھوڑا فن چاہیے تاکہ وہ اپنی انرجی کو بوسٹ اپ کر سکے۔ ویسے تو تمام جگہوں میں زیارت کرتے کرتے شام ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے مغرب ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو جانے سے پہلے ہانیہ کو تھوڑا انجوائے کرا دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ہانیہ کو لے کر کے آیا، اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہانیہ بہت ایکسائٹیڈ ہے، ماشاءاللہ بہت خوش ہے، اور ہانیہ نے یہاں دل کھول کے انجوائے کیا اور ان تمام جھولوں کا مزہ لیا۔ اس شہر میں آ کر کے مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا۔ ویسے تو یہ شہر چھوٹا سا
ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے. ہر جگہ میں آپ کو اس طرح سے پارک دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھوڑی دور میں آپ کو جو ہے ایک میلہ جیسا ماحول ملے گا اور اس کے ساتھ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ ویدر بہت اچھی ہے. جب ہم لوگ مکہ سے آ رہے تھے تو ہم نے سارا ٹائم جو ہے اپنا کار کا اے سی آن رکھا تھا, لیکن جیسے ہی ہم لوگ پہاڑ کے قریب آئے اور اوپر کی طرف آنے لگے تو ویدر اتنا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ کہ ہم نے اپنی کار کی اے سی کو آف کر کے ونڈو کو نیچے کر لیا تاکہ نیچرل ہوا کا مزہ لے سکے. اور اب ہم لوگوں کے جانے کا وقت ہو چکا ہے. فی الحال یہ پہاڑ کے سائڈ میں ہم لوگوں نے کار اسٹاپ کر کے یہاں کا سوچا تھوڑا ویو کو کیپچر کر لے. یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت, بہت پیارا لگ رہا ہے. جیسے کہ راستے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زگ زیگ ہے اور اس پر چلنے والی کار روشنی کے ساتھ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. ویسے تو میں اس کے اوپر ہانیہ کو چڑھانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ہانیہ نے بہت ضد کی مجھ سے کہ پاپا مجھے اوپر چڑھ کر کے دیکھنا ہے, لیکن میں نے اپنی پکڑ مضبوط رکھی. ہانیہ کو میں نے کس کر کے پکڑ کے رکھا. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا لیکن ماشاءاللہ ہانیہ بالکل نہیں ڈری. اور اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ننھی پری سو چکی ہے پیچھے میں آرام سے, اور اب ہم لوگ چل رہے ہیں گھر واپس. تو آئیے گھر چل کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے طائف سے کیا لیا ہے. اور یہ کچھ چیزیں ہم نے وہاں کے لوکل سے لی ہے. یہ ڈیٹس, پومیگرینیٹ, گریپس اور انجیر جو کہ وہیں کی پیداوار ہے. تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے, شیئر کر دے, اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دے اور کمنٹ ضرور کریں. اور اسی طرح سے آپ لوگ اپنا پیار ہمارے ساتھ بنائے رکھیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اسٹے ہیلتھی, اسٹے سیف. السلام علیکم. To watch more Hania Arshad vlog, subscribe.